السلام علیکم دوستو، آپ سب کو اسلام اراؤنڈ دا گلوب میں خوش آمدید۔ 1898 میں سمندر کے کنارے ایک نایاب ممی دریافت ہوئی جو ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اپنی اصلی حالت میں موجود تھی۔ سب لوگ اس لاش کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، اسی لیے اس لاش کو 1981 میں فرانس منگوا لیا گیا۔ یہاں پر ایک ڈاکٹر موجود تھے اور ان ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر مورس۔ انہوں نے اس لاش پر تحقیق کرنی تھی۔ تحقیق کے بعد یہ ڈاکٹر ایک تو مکمل طور پر قرآن پر یقین کر گئے اور ساتھ میں مسلمان بھی ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں اور تفصیل سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ تحقیق سے ڈاکٹر مورس نے یہ انکشاف کیا کہ جس انسان کا یہ جسم ہے اس کی موت سمندر میں ڈوبنے سے ہوئی تھی، کیونکہ لاش میں سمندری نمک کافی مقدار میں موجود تھا، اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ اس کو ڈوبنے کی کچھ دیر بعد ہی نکال لیا گیا تھا۔ وہ اس بات پر بہت زیادہ حیران تھے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد جسم گل سڑ کر نیست و نابود کیوں نہیں ہو گیا۔ انہوں نے تحقیق تیز کر دی اور ان کے علم میں یہ بات آئی کہ مسلمان تو بغیر جانچ پڑتال کے اس لاش کے متعلق جانتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ڈوبنے کی وجہ سے فوت ہوا اور یہ لاش کس کی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ لاش تھی فرعون کی۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ثبوت الہامی کتاب یعنی کہ قرآن مجید میں موجود ہے، جس پر تمام مسلمان یقین رکھتے ہیں۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ حیرت زدہ ہوا کہ جس بات کا پتہ میں بڑی بڑی مشینوں کے استعمال کے بعد لگا سکا ہوں، وہ مسلمانوں کو تو بہت پہلے سے پتہ ہے، اور جس بات کا علم 1981 سے محض 83 سال پہلے ہوا تھا، تو ان کی کتاب قرآن میں 1400 سال پہلے کیسے لکھی گئی ہے۔ اس جسم کے ہزاروں سال محفوظ رہنے کی بظاہر کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آئی، تو اس کو اس نے معجزہ ہی سمجھا۔ بائبل میں بھی لاش کے ملنے کی جگہ اور اس کی 3000 سال کی عمر ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر مورس کو یہ یقین ہو رہا تھا کہ یہ جسم فرعون کا ہی ہے۔ اس لیے مورس نے فرعون کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بائبل کا بغور مطالعہ شروع کر دیا، مگر اس کو صرف یہ پتہ چل سکا کہ فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب گئے، لیکن اس کی لاش کا بائبل میں کہیں ذکر موجود نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں کئی سارے سوالات کھٹکتے رہے۔ آخرکار ان کا جواب تلاش کرنے کے لیے ڈاکٹر مورس نے سعودی عربیہ کا رخ کیا۔ سعودی عربیہ میں ایک سیمینار منعقد ہوا اور اس میں ڈاکٹر مورس نے اپنی تحقیق کے بارے میں بتایا۔ ان کی بات سن کر ایک مسلمان نے قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 پڑھ کر سنائی، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد میں ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ڈاکٹر مورس پر اس آیت کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت اٹھ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ قرآن سچا ہے، میں آج سے اسلام قبول کرتا ہوں اور قرآن پر دل سے ایمان لاتا ہوں۔ اپنے وطن واپس جانے کے بعد بھی وہ قرآن کا مطالعہ کرتے رہے اور قرآن اور سائنس کے موضوع پر ایسی نایاب کتب شائع کی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں باقی لوگوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کوئی شخص قرآن اور سنت پر غور و فکر شروع کر دے، اور یہ بات اس کے لیے ہدایت اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔